आपका जो सवाल है या आपकी फरमाइश है वो ऑन ईयर हो सके। और आज तो मौजू भी इतना प्यारा है कि उस मौजू के बारे में सोचते हुए भी दिल के अंदर एक हलचल पैदा होती है, क्योंकि आज इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान के इश्क रसूल पर कलाम होगा। और आला हज़रत की सीरत पर बात हो, इश्क रसूल तो आपकी ज़िंदगी का एक जुज़्वे ला युनफ़क है, यानी एक ऐसा जुज़ है कि सरकार आला हज़रत की ज़िंदगी से वो कभी जुदा हो ही नहीं सकता। आपकी तहरीर हो, आपके नातिया अशआर हो, आपकी तकरीर हो, आपके असफ़ार हों, आपके मकतूबात हों, हर चीज़ में इश्क रसूल की झलक नज़र आती है। इसीलिए तो दुनियाए इस्लाम आपको इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान के नाम से याद करती है। इंशाअल्लाह इस मौजू पर भी हम कलाम करेंगे। हमारे मुबल्लिगीन हमारे दरमियान मौजूद हैं। सबसे पहले तिलावत क़ुरआन मजीद को शामिल करते हैं और तिलावत क़ुरआन सुनते हुए अदब व ताज़ीम के साथ अल्लाह तबारक व तआला के फ़रामीन को सुने और अल्लाह की रहमत को हासिल कीजिए। जी अदनान भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्ضِ वमा طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها
آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے دلوں کو منور کیا. اب آئیے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمعہ کو مزید بڑھانے کے لیے نعت رسول مقبول سنتے ہیں. عدنان بھائی آج کون سی نعت سنا رہے ہیں؟ انشاءاللہ آج کیونکہ موضوع سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا عشق رسول ہے، تو آپ کا ایک بہت ہی اچھا کلام، جو آپ کے کلام تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، لیکن آپ جب مدینے گئے تو پھر جب وہاں سے واپسی ہوتی ہے تو پھر آپ نے کلام لکھا ہے، اس کے بھی اشعار اسی پر مشتمل ہیں اور عشق سے لبریز اشعار ہیں، وہ پیش کروں گا. کیا بات ہے، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے. آئیے اس سے قبل اچھی نیت کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور رضا الہی عز و جل پانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو جائیے. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیض سے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیض سے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ. نہ کہو کہ آقا یہاں نہیں، یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں، وہ تو جان سارے جہان کی، وہ تو جان سارے جہان کی، وہ تو جان سارے جہان کی. نہیں تو کوئی جہان بداول اولا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کلام پڑھ رہا ہوں، مل کے شامل ہو جائیے، برکتیں حاصل ہوں گی.
پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں رخصت قافلہ کشو رخصت قافلہ کشو غش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخصت قافلہ کشو غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں بار نہ تھے حبیب کو بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو روئے جو اب نصیب کو چین کہو گواہ کیوں روئے جو اب نصیب کو چین کہو گواہ کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں اب تو نہ رو اب تو نہ روک اے
بگڑ گئی میرے کریم پہ نہیں لقمہ تر کھلائے کیوں میرے کریم پہ نہیں لقمہ تر کھلائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی کیوں جان گئے کہ مصطفیٰ جان ہے کہ روز فضول کرے خدا جان ہے کہ مصطفیٰ روز فضول کرے خدا جس کو ہو درد کا نازے دوا اٹھا کیوں ہے تو رضا نراش ستم جرم پہ کر نہ جائے غم ہے تو رضا ستم جرم پہ گر نہ جائے غم کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا جو عقل دے خدا تیری گلی سے جا کیا بات ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت کی. چونکہ جو سچا عاشق رسول ہوتا ہے اسے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاں و تعظیمہ سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ مدینے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت حاصل ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی قدموں کی برکت حاصل ہے. بہرحال آج کا موضوع ہے امام عشق و محبت کا عشق رسول. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیسے عاشق رسول تھے. آپ اپنی کالز کے ذریعے سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ ویڈیو کالز بھی بھیج سکتے ہیں، نعت کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے عشق رسول پہ کچھ کلام بھی کر سکتے ہیں. میں اعلیٰ حضرت کے عشق رسول پر مبنی ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، کیونکہ دیکھیں محبت جو کرتا ہے نا، تو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے اسے پیار ہو جاتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی تکریم کرتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سچے عاشق تھے. اب انداز عشق دیکھیے. ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ کے پاس ایک انگریزی لباس میں ملبوس
افسر بھی ان کے ساتھ آیا تھا جو اپ ٹو ڈیٹ تھا، داڑھی منڈا تھا، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے تھے. سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ کام کر رہے تھے، تحریری کام میں آپ مغل تھے. آپ کے صاحبزادے جب ان کو لے کر آئے، سلام کیا، اعلیٰ حضرت نے سلام کا جواب دے دیا. سلام کا جواب دینے کے بعد اعلیٰ حضرت نے کوئی خاص توجہ نہیں فرمائی. انہوں نے کہا کہ حضور یہ محکمہ پولیس کے ایک افسر ہیں اور ان کے پاس یہ ڈگریاں ہیں، اور ان کے کچھ دنیاوی کارنامے بتانا شروع کیے کہ یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، ان کے پاس یہ بھی عہدہ ہے وغیرہ وغیرہ. مگر اعلیٰ حضرت معمول کے مطابق لکھنے میں لگے تھے، کوئی خاص توجہ نہیں کی. اتنے میں لانے والے نے یہ کہا کہ حضور یہ سید صاحب بھی ہیں. اب جیسے ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سنا کہ سید، تو فوراً اپنا کام چھوڑ کر نہایت ادب و تعظیم کے ساتھ ان کی طرف توجہ کی، اور توجہ کر کے ان سے فرمانے لگے، حضور یہ ارشاد فرمائیے. اب نیکی کی دعوت دینے کا انداز دیکھیں، محبت جو ہے نا وہ سب کچھ کرواتی ہے. چنانچہ کہا کہ حضور یہ فرمائیے کہ آپ کے محکمے میں آپ سے اوپر بھی کوئی افسر تو ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہے. تو آپ کے اوپر جو افسر ہیں اگر وہ کوئی آپ کو حکم دیں یا کوئی ڈاکیا ان کی طرف سے آ کر کوئی آپ کو پیغام دے، تو کیا آپ ان کے معاملے میں حکم عدولی کریں گے یا ان کی بات مانیں گے؟ تو اس پولیس افسر نے کہا کہ حضور وہاں تو اگر مگر کی کوئی اجازت نہیں ہے، جو وہ کہیں گے وہ ماننا پڑے گا، نہیں تو چھٹی ہو جائے گی. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے کہا کہ حضور میں بھی آپ کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا ڈاکیے کی حیثیت سے آپ کو ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، کیا آپ قبول فرمائیں گے؟ آپ کے نانا جان صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، مونچھوں کو پست کرو، داڑھیوں کو معافی دو، یہودیوں کی ایسی صورت نہ بناؤ. اب یہ سید صاحب جو پولیس والے تھے، جو انگریزی لباس میں ملبوس تھے، جو داڑھی منڈے تھے، سرکار اعلیٰ حضرت کی میٹھی میٹھی زبان سے یہ باتیں سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ رونے لگے. اعلیٰ حضرت نے اس کے بعد پھر لباس کی سنتیں، کھانے کی سنتیں مزید ان کو بیان فرمائیں. وہ سید صاحب رو رہے تھے، بعد میں سلام و مصافحہ کر کے چلے گئے. کچھ دنوں بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پھر وہ پولیس افسر آئے جو سید صاحب تھے، مگر اس بار ان کے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی اور جسم پر سنت کے مطابق لباس تھا، اور چہرہ نماز کی رونق سے جگمگا رہا تھا. اعلیٰ حضرت کا عشق رسول دیکھیں کہ کتنے پیارے انداز میں آپ نے سنتوں کی تعلیم بھی دی، اور جب پتہ چلا کہ یہ پولیس افسر سید ہیں، سید کا معنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کو نسبت ہے، سرکار کی اولاد مبارک میں سے ہے، ان کا سلسلہ نسب نبی کریم سے جا کر ملتا ہے، تو کیسی تعظیم و ادب کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آپ بالکل متوجہ ہو گئے. یہ عاشقوں کا انداز ہوا کرتا ہے، اور عاشق اسی طرح کے انداز اختیار کرتے ہیں. میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سچے عاشق رسول تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے انداز سے عشق رسول کو لوگوں کے اندر فروزہ کیا. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ریکارڈ ہے ماشاءاللہ، سنائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید اتار عبدالحبیب اتاری کی جانب سے سلسلہ عالم تیرا پروانہ اور اس کے تمام شرکا اور مدنی چینل کے ناظرین کی بارگاہوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، کتنا پیارا موضوع، امام عشق و محبت کا عشق رسول. کیا بات ہے، یعنی گویا عشق رسول کے امام جو ہے، عاشقوں کے امام جو ہے، عشق رسول سکھانے والے جو امام ہیں، ان کا عشق رسول آج بیان کیا جائے گا. کیا بات. سچی بات تو یہ ہے کہ امام اہل سنت ہمیں سکھا رہے ہیں کہ عشق رسول اپنایا کیسے جاتا ہے، اس راستے پر چلا کیسے جاتا ہے. اگر آپ اپنے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو فروزاں کرنا چاہتے ہیں تو امام اہل سنت کی کتابیں پڑھیے، آپ کے کلام کو پڑھیے، امام اہل سنت کی زندگی کے واقعات کو پڑھیے، اس کو سنیے. اور آج کا سلسلہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ امام اہل سنت کی جب باتیں سنتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق ہونے لگ جاتا ہے، مزید بڑھنے لگ جاتا ہے. اللہ کریم اعلیٰ حضرت کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. امام اہل سنت کی زندگی کے یوں سمجھا جائے کہ شب و روز ہی عشق رسول میں گزرتے رہے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے کئی ایسے واقعات ہیں جو سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. بے شک. ایک واقعہ میں مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو مجھے بذریعہ ویڈیو حاضری دینی تھی، لیکن چند وجوہات کی بنا پر میں بذریعہ آواز حاضری دے رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ امام اہل سنت ایک بار
اپنے تلامذہ کو، اپنے ساتھ کچھ شاگردوں کو پڑھا رہے تھے یا واعظ فرما رہے تھے. آپ دوران واعظ، دوران درس کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر ہوئی تو پھر کھڑے ہو گئے، پھر تشریف فرما ہو گئے. تو کسی نے پوچھا کہ حضور یہ آپ دوران درس، دوران واعظ، دوران تربیت کھڑے ہو جاتے ہیں پھر تشریف رکھتے ہیں، تو کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ برابر گلی میں ایک ننا مدنی منا جو سید زادہ ہے وہ کھیلتے ہوئے سامنے آ جاتا ہے. کیا اور بات. جب اس پر نظر پڑتی ہے تو میں، کیونکہ وہ آقا کی آل ہے، اس کے ادب میں کھڑا ہو جاتا ہوں. کیا اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ کیسا درس ہے، یہ کیسی تربیت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے بچے کو دیکھ کر ادب میں کھڑے ہو جانا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی عاشقان رسول اگر ہیں، آل رسول سے پیار کریں. امام اہل سنت کا شعر ہے نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ کریم مجھے اور آپ کو نبی پاک کے سچے عشق کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین. اعلیٰ حضرت کی برکت عطا فرمائے. گناہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہی خوب واقعہ رکن شورا نے ارشاد فرمایا اعلیٰ حضرت کے عشق رسول پر. شروع میں راشد بھائی، عبدالحبیب بھائی نے یہ فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھی ہیں عشق رسول کے لیے. اگر آپ عشق رسول بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھ کر عشق رسول کیسے حاصل ہوگا. یعنی اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں کوئی ایسے مواد یا باقاعدہ جو ہے ایسی کوئی تصانیفات اعلیٰ حضرت کی ہوں کہ جن کے ہم نام ناظرین کو بتائیں جس سے عشق رسول بڑھنے کی ایک کوئی صورت پیدا ہو، تو آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے؟ اعلیٰ حضرت کی شخصیت جو ہے نا، کیا امام احمد رضا خان، یہ عشق رسول کا ایک سمبل ہے، واہ. نشان ہے، علامت ہے. عشق رسول کی، محبت رسول کی علامت کا واہ. نام ہی امام احمد رضا خان کیا ہے. بات. اعلیٰ حضرت ویسے تو مفتی تھے، مختلف قسم کے سوالات اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش ہوتے اور اعلیٰ حضرت ان کا فقہی جواب ارشاد فرماتے. ماشاءاللہ. بعض سوالات ایسے ہوتے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، آپ کی صفات یا آپ سے متعلق ہوتے تھے. جی. تو اعلیٰ حضرت چونکہ ان کا منشا اور تمام تر دینی خدمات کا ماں حصلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی خدمت تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا والہانہ عشق اور پیار تھا، ناموس کی حفاظت. جی. تو اعلیٰ حضرت ان سوالات کے جوابات میں پورے رسالے مرتب فرماتے ہیں. کیا بات ہے. اور جس موضوع پر بھی اعلیٰ حضرت نے رسالہ لکھا، وہ رسالہ، وہ کتاب اس فن میں، فقہ کے اس باب میں قانون اور لاء کی حیثیت رکھتی. کیا بات ہے. کیا بات ہے. پورا نصاب تیار کر کے دیتے تھے. جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا بٹھا دیے. دیے. اب ویسے تو بہت سارے اعلیٰ حضرت کے رسائل فتاوی رضویہ میں بھی موجود ہیں، ویسے بھی ملتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں چند ان رسالوں کا، کتابوں کا نام ذکر کروں گا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے متعلق ہے. صحیح. اور اندازہ آپ لگائیں کہ ایک مفتی ہے، وہ 2-3 جملوں میں بھی بات مکمل کر سکتا ہے، شرعی مسئلہ بیان کر سکتا ہے، لیکن جب حضور کی عزت، حضور کی شان کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت نے ایک لائن کے سوال میں پوری کتاب تحریر فرمائی. دلائل کے انبار لگا دیے. اللہ. سوال ہوا کہ اذان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی سن کر انگوٹھے چومنا کیسا؟ کیا بات ہے. تو اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ تحریر فرمایا، منیر العین فی حکمی تقبیل الابہامین. کیا بات ہے. کیا بات. پھر نام سوال بھی ہوا، کتنا پیارا ہے. جی. پھر سوال ہوا کہ اذان کا تو مسئلہ حل ہو گیا، اقامت میں حضور کا نام آئے تو اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھ دیا، نہج السلامہ فی حکم تقبیل الابہامین فی الاقامہ. کیا بات ہے. کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت سے متعلق جب سوال آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، تو اس پر اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ تحریر فرمایا، المبین ختم النبیین. اللہ. نام سن کر جو نا منہ میں پانی آ رہا ہے. سوال آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. اب یہ چھوٹا سا سوال ہے بظاہر کہ بالکل کہہ سکتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو، لیکن اعلیٰ حضرت نے قرآن و سنت کے دلائل لے کر آئے اور پورا رسالہ مرتب فرمایا، فقہ شہنشاہ وان القلوب بید المحبوب بعطاء اللہ. 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 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب سے متعلق سوال ہوا، کئی آپ کے رسائل ہیں، خالص الاعتقاد، انباء المصطفیٰ بحال سر و اخفا، ازالت العیب بسیف الغیب. سوال ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ندا کرنا، یا رسول اللہ کہہ کے آپ کو پکارنا کیسا؟ آپ نے پورا رسالہ تحریر فرما دیا، انوار الانتباہ فی حل نداء یا رسول اللہ. کیا بات. انوار الانتباہ فی حل نداء یا رسول اللہ. کیا بات.
کسی نے سوال کیا کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن شفاعت کریں گے؟ اللہ، تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا اور پھر فرمایا میں وہ 40 حدیثیں اب لے کر آتا ہوں جو لوگوں کی سماعت سے نہیں ٹکرائیں، اچھا، یعنی ایسی احادیث جو عوام میں مشہور نہیں ہیں، 40 حدیثوں کو جمع کیا اور پورا رسالہ ترتیب پایا، اسماء الاربعین فی شفاعت سید المحبوبین۔ سبحان اللہ۔ سوال آیا کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پچھلے انبیاء سے، پچھلے رسولوں سے افضل ہے یا نہیں، افضل الخلق ہیں یا نہیں، اللہ کی مخلوق میں کیا حضور سب سے افضل ہے؟ پورا رسالہ تحریر فرمایا، تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین۔ اللہ اکبر۔ کسی نے سوال کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین مومن تھے، مسلمان تھے؟ سوال ہوا، کیا بات، پورا رسالہ ترتیب فرمایا، شمول الاسلام لاصول الرسول الکرام۔ اللہ، اعلیٰ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس، آپ کی عزت کا مسئلہ آیا تو پورا رسالہ جو ایمان کا ایک مقدمہ بنتا ہے جسے کہتے ہیں تمہید ایمان بھی آیات قرآن، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے نے اسے شائع بھی کیا سبحان ہے، اللہ۔ تمہید الایمان مع حسام الحرمین، حاشیہ اس کا ایمان کی پہچان کے نام سے آپ پڑھیں۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ نے اس کے پہلے صفحے پر لکھا ہے کہ میرے ہر متعلق کو میری یہ خاص تاکید ہے کہ اعلیٰ حضرت کی یہ کتاب تمہید الایمان ضرور پڑھ لیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کی تحقیقات کا نچوڑ اور ایمان کا مقدمہ ہے۔ کیا بات، کیا پھر بات، سوال ہوا کہ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دافع البلا ہیں، کیا مصیبتیں رفع فرماتے ہیں، اللہ، اپنی امت کی، اپنے چاہنے والوں کی حاجت روائی فرماتے ہیں؟ سبحان تو اللہ، پورا رسالہ تحریر فرمایا، الامن والاولا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا۔ اللہ، اللہ، اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمائے؟ تو اعلیٰ حضرت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات تکوینیہ یعنی عالم میں جو تصرف کرنے کے معاملات ہیں جی، ان کو بیان فرمایا، اور ضمناً پھر یہ بھی ثابت فرمایا کہ جس طرح عالم میں تصرف کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مختار کل بنایا، بے شک، اسی طرح شریعت کے احکام جاری کرنے، کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختار کل سبحان فرمایا۔ اللہ، پورا رسالہ ترتیب علت و فرمایا، حرمت کے احکام بھی حضور جی، صادر کہ کر حضور سکتے جس ہیں۔ کو کہیں گے حرام وہ حرام، جس سبحان کو اللہ، کہیں گے سبحان حلال اللہ، وہ حلال۔ پورا کیا؟ رسالہ مرتب فرمایا، منیت اللبیب ان التشریع بید الحبیب۔ واہ، واہ، کسی نے سوال کیا کہ کیا حضور علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، آسمانوں پر تشریف لے گئے، کیا اللہ تعالیٰ کا دیدار اپنی جاگتی آنکھوں سے کیا؟ ہائے، پورا رسالہ ترتیب فرمایا، منبہ المنیا بوصول الحبیب الی العرش والرؤیا۔ راشد بھائی آپ یہ جو بیان کر رہے ہیں نا، تو میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ بس آج اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے انہی رسالوں کو ہم بیان کر دیں، اعلیٰ حضرت کا عشق کا جو انداز ہے نا وہ سامنے آ جائے۔ مگر جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار کی طرف جاتے ہیں تو وہاں عشق رسول، آپ کی کتابوں کی طرف جاتے ہیں تو وہاں عشق رسول، آپ کی تقاریر، اگرچہ اعلیٰ حضرت تقریر بہت کم فرمایا کرتے تھے، 2-4 تقریریں آپ کی منقول ہیں، مگر اس میں بھی عشق رسول جو ہے وہ بالکل ایک نظر آتا تھا۔ مجھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر میرے سامنے ہے، جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ کی بات ہوتی ہے تو عدنان بھائی مدینے سے محبت کرنے والا مدینے کی شان کتنے اچھے انداز میں بیان کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربا دل شیدا ہے ہمارا۔ جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا۔ مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اے مدعیوں خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اے مدعیوں خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اس خاک میں مدفون شہ بدغا ہے ہمارا، ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا۔ اس شعر میں تو اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا ہے۔ 2 مرتبہ خاک کا لفظ اختیار کیا، ایک مرتبہ خاک کا معنی مٹی ہے اور ایک مرتبہ خاک یہاں پر جو ہے نہیں تم پر تف ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اے مدعیو تم خاک کو خاک نہ سمجھے، تمہاری عقل پر تف ہے، تم خاک بولتے ہو مدینے کی اس مٹی کو کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے۔ اے مدعیو تم خاک کو خاک نہ سمجھے، اس خاک میں مدفوع شہ بطحا ہے ہمارا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں آرام فرمائیں۔ جی راشد بھائی مزید
پھر اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں؟ جو حدیث نور حدیث جبریل مشہور ہے، اللہ اس سے متعلق سوال ہوا تو اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ ترتیب فرمایا، صلاۃ الصفا فی نور المصطفیٰ۔ واہ بھائی واہ۔ پھر سوال ہوا کہ کیا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ نور ہیں، اور نور کا سایہ کیسا، حضور کا سایہ تھا یا نہیں تھا؟ کیا تو اعلیٰ حضرت نے 3 رسالے ترتیب فرمائے۔ اچھا 3 رسالے سایہ کے اوپر، سایہ کے اوپر۔ نفی الفی امن استنار بنورہ کل شیء، واہ واہ۔ کمر التمام فی نفی الذل عن سید الانام، اللہ، ہدی الحیران فی نفی الفی عن سید الاکوان۔ ماشاءاللہ، یعنی اعلیٰ حضرت کے اشعار یا دیگر آپ کی حکایات جو عشق رسول کے واقعات ہم سنتے ہیں، جی جی، وہ ہم اگر بیان نہ بھی کریں تو ان رسائل کے نام سن کر ہی آپ سمجھ جائیں کہ ایک مفتی ہے، مفتی کا مزاج کیسا ہوتا کیا ہے بات، کہ وہ 2-3 لفظوں میں جامع معنی کلام کر کے شرعی مسئلے کا حکم واضح کر دیتا ہے۔ بالکل۔ لیکن یہ ایک مفتی کیسے تھے کہ جب حضور کی ناموس کا، حضور کی عزت اور حضور کی شان کا معاملہ آیا تو ساری مصروفیات، سارے فتاوی جات ایک طرف، حضور کی شان پہ۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارہ کروں میں، کیا بات ہے۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارہ کروں میں، دلوں جان ان پر نثارا کروں میں۔ یہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک شعر کو میں بیان کروں گا، لفظ آہ کو سمجھے گا، آہ، اس میں ایک الف مدہ اور آخر میں ہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بیچ میں اگر لام لگا دیں گے تو 2 مرتبہ لام آ جائے تو اگر الف مدہ کو ہٹا دیں تو بن جاتا ہے اللہ۔ کیا بن جاتا ہے؟ اللہ۔ اعلیٰ حضرت کو سرکار سے محبت کتنی ہے، سرکار سے عشق کتنا ہے، اس شعر میں اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں، یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گیسو مبارک یاد گیسو لام کی طرح تھے، کیونکہ سرکار علیہ السلام کے جو گیسو تھے یوں بڑے ہوئے تھے، خمدار تھے، تو ایسا لگتا ہے جیسے لام بنا ہوا ہے۔ کہتے ہیں یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر، دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا۔ یعنی سرکار کے گیسو کو یاد کر، سرکار کے گیسو لام مبارک ہیں، لام کی طرح ہے، جب تو آہ بولے گا بیچ میں لام آئے گا تو اللہ کا نام بن جائے گا، یعنی حضور کا ذکر کرنا گویا کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ کیا انداز ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اعلیٰ حضرت نے، میں اعلیٰ حضرت کے چند کلمات آپ کے گوش گزار کروں گا، جی، وہ ایسے کلمات ہیں کہ اگر کوئی مومن ان کو اپنا لے اور ان کو سمجھ لے تو وہ منزل پا جائے گا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو ہم کیا سمجھیں گے، لیکن یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ناموس ہے، آپ کی جو شان رسالت ہے، اس کو ہم سمجھنے میں کافی حد تک کامیاب ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ دونوں جہان میں ہمارا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھا، اعتقاد الاحباب، عقائد کا اس میں بیان کیا، وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، آپ کی شخصیت کے تعارف کی جب بات ہے کہ حضور کون ہے، سرکار کون ہے، کیا ہماری طرح عام انسان ہے معاذ اللہ، کون ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ نے بالکل افراط اور تفریط سے ہٹ کے اعتدال کی راہ دی کہ حضور کے بارے میں ایک بندہ مومن کا، مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضور کیا ہے۔ فرماتے ہیں خلق کے آقا ہیں، یعنی مخلوق کے کیا ہیں حضور؟ آقا۔ خلق کے آقا ہیں، خالق کے بندے۔ اللہ۔ عبادت ان کی کفر اور بے ان کی تعظیم کے حبت، عبادت قابل قبول، یعنی حضور کی عبادت کرنا، کیونکہ حضور مخلوق ہیں، بالکل، حضور کی عبادت کرنا کفر۔ یہ کون کریں؟ امام احمد رضا خان، کہ حضور کی عبادت نہیں کرنی، تعظیم کرنی ہے، لیکن وہ اللہ کے بندے ہیں۔ صحیح۔ فرماتے ہیں عبادت ان کی کفر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت نہیں کی جائے گی، اور بے ان کی تعظیم کی حبت، برباد۔ صحیح، یعنی دونوں طرف کو دیکھنا ہے، حضور کی عبادت بھی نہیں کرنی، خدا بھی نہیں کہنا، اور حضور کی تعظیم کی بغیر کوئی عبادت قبول بھی نہیں۔ اللہ اللہ۔ اگر دل میں حضور کی تعظیم اور محبت نہیں ہے تو کوئی عبادت نہیں۔ پھر فرماتے ہیں ایمان ان کی محبت و تعظیم کا نام، بے شک، ایمان ان کی محبت و عظمت کا نام۔ اور مسلمان کون ہے؟ مسلمان جو بھی کام شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، بسم اللہ، میں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے، پاک نام سے میں اپنے اس کام کی ابتدا کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مسلمان کون ہے؟ فرماتے ہیں اور مسلمان وہ
جس کا کام ہے نام خدا کے ساتھ ان کے نام پر تمام۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی، کتنے پیارے انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کی طرف بھی چلتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ہم کہ ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال سنائیے گا۔ اصغر عطاری اٹلی شہر بریشیا سے بول رہا ہوں۔ حضور عالم تیرا پروانہ پروگرام بہت اچھا ہے، ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام ٹیم کو سدا سلامت رکھے اور امیر اہل سنت کا سایہ ہم سب پر قائم و دائم رہے۔ حضور ایک کلام سننا تھا، فیض رضا کیا بات جاری رہے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ یہ بھی سنیں گے۔ اگلی کال۔ میرا نام محمد افتخار علی قادری ہے، میں مرکز اولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں، اور حضور میں نے نیت سنی ہے کہ پورا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے۔ انشاءاللہ یہ کلام سننے کی بھی کوشش کریں گے۔ اگلی کال۔ میں محمد احمد رضا اتاری بول رہا ہوں، مجھے سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت پسند ہے، مجھے کلام سنا دے۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا۔ انشاءاللہ۔ جی اگلی کال۔ مدنی چینل کا یہ عالم تیرا پروانہ سلسلہ بہت ہی اچھا اور پیارا سلسلہ ہے۔ اس سلسلے کے اندر ماشاءاللہ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں موضوع چل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاقیات اور آپ کے کردار، اور آپ جب کسی سے گفتگو فرماتے تو کیا انداز ہوتا، اس کے بارے میں بھی مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ اور جس طرح کے مدنی چینل پر یہ کلام چل رہا ہے، احمد رضا خان، یہ کلام بھی سنا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل۔ اعلیٰ حضرت کے اخلاقیات کے بارے میں آپ رات میں جو سلسلہ ہو رہا ہے فیضان اعلیٰ حضرت، اس میں مختلف موضوعات ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے اخلاق کریمہ پر بھی گفتگو ہو چکی ہے، وہ سلسلہ مزید آپ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی سیرت آپ کو پتہ چلے گی۔ ہم انشاءاللہ اپنے نعت خواہ کی طرف بھی بڑھیں گے، مگر نعت خواہ کی طرف جانے سے پہلے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ سنت رسول اللہ کی طرف چلتے ہیں، جس میں انشاءاللہ عز و جل ہم مختلف سنتیں وہاں سیکھتے ہیں۔ سنتوں کے حوالے سے انشاءاللہ ہمارے پختون اسلامی بھائی بھی اور سندھی اسلامی بھائی بھی سنتیں بیان کریں گے۔ چلتے ہیں سنت رسول اللہ کی۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ سنت رسول اللہ کی میں آج رضا بھائی آپ کیا سنا رہے ہیں، کون سی سنتیں سکھا رہے ہیں ہمیں سندھی میں؟ انشاءاللہ عز و جل زلفیں رکھنے کی انشاءاللہ عز و جل۔ یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر، آپ گیسو کی سنتیں بتائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، زلفیں رکھنا ہمارے پیارے آقا، زلف رکھن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی پیاری پیاری سنت آہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ پنجے متھے مبارک جا وار شریف پورا رکھیا، کدیں ادھ کن مبارک تائیں تو کدیں کن مبارک جی پاپڑین تائیں، اے کدیں کدیں تو پان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جا زلف مبارک ودی ویندا ہوا تو مبارک کلن کے چھوڑن لگندا ہوا۔ میٹھا میٹھا اسلامی بھائیو، چاہو تو ادھ کنن تائیں زلف رکھو، جو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائن تھا تو مدینے وارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جا مبارک وار ادھ کن تائیں ہوا۔ جی توار وڈھن واری شے آئے، ان کرے جہیں صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جی ڈٹھو تین روایت کیو۔ جی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ادھ کنن تائیں ڈٹھا تو انہی کی روایت کیو، جے ان کھاں ودھی کی ڈٹھا انہی مقدار کی روایت کیو۔ چاہو تو پورے کنن تائیں زلف رکھو، چھو تو حضرت سیدنا برآ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائن تھا تو مدینی سلطان راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو قد مبارک وچولو ہو، بنی مبارک کلہن جے وچ میں فاصلو ہو، اے پان سگورن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جا زلف مبارک مقدس کنن کھے چمندہ ہوا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
मिठा मिठा इस्लामी भाउर चाहियो त ही सुन्नत बि अदा कयो त कुल्हनि ताईं ज़ुल्फ़ वधायो जीअं उम्मुल मुमिनीन हज़रत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा फरमाइनि थियूं त मुंहिंजे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जे मथे मुबारक जा वार कननि मुबारकनि जी पापड़ियुनि खां थोरो हेठि ताईं हूंदा हुआ ऐं मुबारक कुल्हनि खे चुमी रहिया हूंदा हुआ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। त मिठा मिठा इस्लामी भाइरो मकतबतुल मदीना जी शाया थियल किताब बहार शरीयत जिल्द नंबर 3 हिस्से नंबर 16 सफ़े नंबर 587 ते आहे त के माण्हू साॼी या खाॿे पासे सींद कढंदा आहिनि, इहा सुन्नत जे ख़िलाफ़ आहे। त सींद जेका आहे उहा मांग विच मां सींद कढण इहा सुन्नत मुबारक आहे। अल्लाह तबारक व तआला असांखे बि ज़ुल्फ़ रखण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए ऐं ज़ुल्फ़ अगरि रखूं त उन्हनि जी सफ़ाई जी बि अल्लाह तबारक व तआला असांखे तौफ़ीक़ ॾे। इन जो मक़सदु इहो न आहे जो ज़ुल्फ़ त रखी वठूं पोइ उन्हनि वारनि खे संवारियूं न ऐं उहो मेरा थी वञनि। अल्लाह तबारक व तआला असांखे इन सुन्नत ते अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह आरिज़ पे लुटाते हैं सितारे गेसो, सुबह आरिज़ पे लुटाते हैं सितारे गेसो। माशाअल्लाह। जो फरमान भी आहे, फरमाइनि था त औरतनि वांगुरु कुल्हनि खां हेठि वार रखणु मर्द जे लाइ हराम आहे। अच्छा। त आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह जी इहा तहक़ीक़ मरहबा सदरुल शरिया बदरुत तरीक़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाइनि था त मर्द खे इहो जाइज़ नाहे त औरतनि वांगुरु वार वधाए। कुझु सूफ़ी सदाईंदड़ वॾियूं वॾियूं चोटियूं रखंदा आहिनि जेके इन्हनि जे सीने ते नांग वांगुरु हेॾे होॾे हिलंदियूं पियूं आहिनि ऐं कुझु चोटियूं बि ॿधंदा आहिनि ऐं जोड़ो यानी औरतनि वांगुरु वरी क्याड़ी वारे पासे गॾु करे कुझु गंढ बंधी लॻाईंदा आहिनि। त इहो कमु नाजाइज़ ऐं शरीयत जे ख़िलाफ़ आहे। तसव्वुफ़ वॾा वार रखणु रंगीन कपिड़ा पाइण जो नालो नाहे बल्कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जी कामिल पैरवी ऐं नफ्स जी ख्वाहिश के ख़त्म करण जो नालो आहे। माशाअल्लाह। जी रज़ा भाई जो है बड़ी गाढ़ी और फसाद और बलागत के साथ हिंदी बोल रहे हैं। अब हमें तो सिंधी की फसाद और बलागत भी नहीं आती। चले माशाअल्लाह। ये अख्तर भाई आज आप फसाद और बलागत के साथ पख्तून में कुछ फरमा दें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। तमाम खगो इस्लामी रुड़ू मदनी चैनल कतुन को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पसर विख्तु हो अगेला मुंगा जुल्फ़िम वायु अदा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तरीक़ा दा सुन्नत दा दे कुम सहाबी तास पकुम हाल के लिदली आई आगा हाल बयान करे दे। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करे दे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम चुकुम पसर विख्तु जुल्फ़ वे आगा तर निम गगा पोरे वे। और हज़रत सैयदना बरा बिन आजिब रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करे दे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम चुकुम जुल्फ़ मुबारक वे आतर टोल गगा पोरे वे। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मुमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा जा मुंगा इज़्ज़तमंद मोर ख़बर करे दा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम चुकुम जुल्फ़ वे आगा दुम रउदे विच तासो तर उगू पोरे बरात ले द उगू न खता विख्त के खुदल दा मुंग बशरियत के जायज़ खबर न दा मुंगा इस्लामी रोड पर सिंधी जब के दा खबर हो सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान दा लिखली बखपल किताबों के यो सड़े ब द खुजो पशानते लुई विख्त न साथी ना दूर लुई विख्त साथी द उगू न चे बलान दे राशे दूर जे बस दा उगू पोरे दे राशे दिन लान देना अदिना चे लान दे राशे दा गोया चे यो सड़ी दा पारा दा मतलब हराम खबर दा बहरहाल जमा खगू इस्लामी लड़ू मदनी चैनल कतुन को मुंगला दियुम द अल्लाह तबारक व तआला पटूलो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सुन्नतुन वांदे अमल को तौफीक राखी वर्सारा दे द जुल्फ़ मुबारक
پسنت ماندی عمل کولو ہم توفیق راکی آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسلام بھائی پختون میں الحمدللہ پشتو میں جو ہے گفتگو کی، ایک شعر مجھے یاد آیا کیا بات، حضور کی تعریف کے حوالے سے. خوزو چیو سولے گتکڑے کلام، خوزو چیو سولے گتکڑے کلام، دا کری میں دلوے سرور علام، زڈونے اپنے کڑیوں دا زڈونے اپنے کڑیوں دا مغبوب دمرا شام دے، واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے، واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان. ناظرین آئیے عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے درود الرضویہ میں شامل ہو جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا بصير الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. میرے حضور
माशाअल्लाह दुरूद रज़विया में हम शामिल हुए। सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इश्क़ रसूल पर कलाम हो रहा है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह कितने प्यारे अंदाज में सरकार की इश्क़ व मोहब्बत के बारे में कहते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान हुआ, इन्हें जाना इन्हें माना ना रखा गैर से काम, इन्हें जाना इन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जी राशिद भाई, आला हज़रत के इन्हीं अशआर में, क्योंकि आप एक बहुत बड़े आलिम थे, अहादीस पर आपकी नज़र थी, इश्क़ रसूल को जो आला हज़रत ने इन मंजूम लड़ियों में पिरोया है, इसकी कुछ ऐसी मतलब बताइए अहादीस से जोड़ करके कि हमारा ईमान ताज़ा हो जाए। आला हज़रत का फतवा हो या आपका खुतबा, नसर हो या नज़म, उसका मरकज़ व महावर वो शख्सियत और वो ज़ात है जो वजह तख्लीक़ कायनात। सुभान अल्लाह, क्या बात। तो आला हज़रत का हर शेर जो है वो हुजूर ही की शान में होगा। क्या बात। आला हज़रत के कलाम की खुसूसियत ये है कि 1400 साल पहले सहाबाए किराम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपने इश्क, मोहब्बत और जज्बात का जो इजहार किया और जो अल्फाज और जो कलिमात इस्तेमाल किए, आला हज़रत ने 14वीं सदी में हिंद की सरजमीन पर रह के वही अल्फाज इस्तेमाल किए। माशाअल्लाह। अब देखें, अशार हैं या कोई भी जज्बात हैं, अब वो अहले अरब थे, अरब का मिजाज कैसा और एक अजमी शख्स है उसका मिजाज कैसा, लेकिन आला हज़रत ने इतना तवील अरसा गुजरने के बाद भी उस मिजाज को बरकरार रखा। माशाअल्लाह। मैं चंद अहादीस और उसके मुनासबत से आला हज़रत के चंद अशार बयान करता हूँ। आप समझेंगे कि सहाबाए कराम के लबहाए मुबारका से जो अल्फाज निकले, आला हज़रत ने उन्हीं ताबीरात को अपने कलाम में जिक्र किया और पता चलता है कि आला हज़रत के अशार जो है वो असल कुरान और हदीस और सहाबाए किराम के अकीदे की तर्जुमानी करते हैं। ठीक है। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर की सखावत का बयान करते हुए कि मा सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैयन कत्तु फ़क़ाल ला। माशाअल्लाह। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अरब की सरजमीन से फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम से जब भी सवाल किया गया किसी चीज के बारे में, आपने ना फरमाया। क्या बात। ला ना फरमाया, इनकार ना किया। हिंद की सरजमीन से इमाम अहमद रजा खान कहते हैं, वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर। क्या बात, क्या बात। हजरत सैयदना आशा मादनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरबार रिसालत में हाजिर हुए और अपने अकारिब की कुछ हाजात को लेके, फरियाद को लेके हाजिर हुए। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल और शरह मानिल आसार की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर आशा मादनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की शेर की सूरत में, या मालिकन नास व या दय्यान अल-अरब, अल्लाह, ए लोगों के मालिक और ए अरब के जज़ा व सदा देने वाले। अरब की सरजमीन से आशा मादनी कह रहे हैं, या मालिकन नास। 14वीं सदी में हिंद की सरजमीन से इमाम अहमद रजा खान कह रहे हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा। क्या बात। रियाजुन नज़रा की रिवायत है कि अमीरुल मोमिनीन गैजुल मुनाफिकीन उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने अहद खिलाफत में खलीफा सानी है, बरसरे मिंबर आपने खुतबा इरशाद फरमाया और आपकी कलिमात क्या थे? फरमाते हैं, कुन्तु मा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ था, आपकी खिदमत में था। फकुन्तु अब्दहु व खादिमहु, और मैं हुजूर का अब्द और हुजूर का खादिम था। अब अब्द का लफ्ज जो है ना, कुरान और हदीस में भी आप देखें कि जब किसी मखलूक के लिए इस्तेमाल हो तो अब्द का माना बंदा नहीं होता, बल्कि गुलाम और खादिम होता है। ठीक है। तो फारूक आजम अरब की जमीन पर रहकर 1400 साल पहले फरमा रहे, फकुन्तु अब्दहु व खादिमहु, मैं हुजूर का अब्द और हुजूर का खादिम था। आला हजरत हिंद की सरजमीन से फरमाते हैं, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। क्या बात। एक आराबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए बारिश की तलब के लिए, और अशआर की सूरत में आपने इस्तिगासा किया और बारगाह रिसालत में क्या अर्ज की, लैसा लना इल्ला इलैका फिरारुना व ऐन किरारुल खल्क़ि इल्ला इला रसूल। तर्जमा इसका क्या है कि और हमारा हुजूर के सिवा कौन है जिसके पास मुसीबत में भाग कर जाएं, और खुद मखलूक को जाए पनाह है ही कहां मगर रसूलों की बारगाह में। क्या बात। अब इस सहाबी ने अपने शेर में दो लफ्ज इस्तेमाल किए, फिरार और किरार। सही। फिरार से अगर आप इसमें ज़र्फ बनाए तो बनेगा मफर, भागने की जगह, और किरार से इसमें ज़र्फ बनेगा मकर, करार पाने की जगह। तो 1400 साल पहले अरब की जमीन पर फिरार और किरार के अल्फाज सहाबी ने इस्तेमाल किए। 14वीं सदी में 14वीं सदी के मुजद्दिद ने हिंद की सरजमीन से कहा,
بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر. کیا بات, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. آخری روایت مولا مشکل کشا جامع ترمذی کی روایت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے مثلیت کو بیان کرتے ہوئے مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ, کہ میں نے حضور سے پہلے اور حضور کے بعد آپ کی مثل کسی کو نہ دیکھا. بے شک بے شک. 1400 سال پہلے عرب کی زمین سے مولا مشکل کشا نے حضور کی مثلیت اس انداز میں بیان کی. اور 14ویں صدی میں ہند کی سرزمین سے عاشقوں کے امام نے کیا کہا, تیرا قد تو نادر دہر ہے, کوئی مثل ہو تو مثال دے. نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سر و چما نہیں. کیا بات. نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہو کوئی نہ کبھی ہوا, کہو اس کو گل کہے کیا کوئی کہ گلوں کا ڈھیر کہاں ہے. کیا بات ہے, اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہے. اعلیٰ حضرت جب نعت لکھتے ہیں تب بھی ادب و تعظیم ہے, کلام لکھتے ہیں تو ادب و تعظیم ہے, کتاب لکھتے ہیں تو عشق رسول ہے, قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں تو عشق رسول ہے, بات کرتے ہیں تو عشق رسول ہے, چلتے ہیں تو انداز رسول ہے, بولتے ہیں تو انداز رسول ہے, کیونکہ متبع سنت ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی عشق رسول سے تعبیر ہے. آئیے اس عاشق رسول کی زندگی سے اپنا ذہن بنائیں, اپنے ذہن میں, اپنے دل میں, اپنی زندگی میں, اپنے گھر میں سرکار کی سچی محبت کو اپنائیں. دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. دعوت اسلامی سید اعلیٰ حضرت کی محبت کے ساتھ ساتھ عشق رسول کے جام پلا رہی ہے. اور آئیے ماہ رضا میں نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے طریقے پہ چلتے ہوئے سچے عاشق رسول بن کر رہیں گے. نعت خواں اسلامی بھائی کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جو فرمائشیں ہوئی ہیں, وقت ہمارے پاس تھوڑا سا رہ گیا, صرف اعلیٰ حضرت کی جو منقبت ہے فیض رضا جاری رہے گا, وہ پڑھ دیں, اسی پر انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کو ختم کریں گے. ماشاءاللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. فیض رضا جاری رہے گا, انشاءاللہ جاری رہے گا. فیض رضا جاری رہے گا, فیض رضا جاری رہے گا. بولو فیض رضا جاری رہے گا, انشاءاللہ جاری رہے گا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا, دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا, فیض رضا جاری رہے گا. ہے بدرگاہ ہے خدا عطار عاشق کی دعا, ہے بدرگاہ خدا عطار عاشق کی دعا. تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا, فیض رضا جاری رہے گا. انشاءاللہ عز و جل. میری سالس ہے عالم تیرا پروانہ. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی, یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. پوشم میری سالس ہے عالم تیرا پروانہ. احمد رضا میرے احمد رضا, احمد رضا